السلام علیکم۔ اب آئیے راشٹر سہارا روز نامے کا اداریہ دیکھیں۔ ہند نیپال نئے معاہدے خوش آئند۔ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے کہا تھا کہ دوست بدلے جا سکتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں بدلے جا سکتے۔ اسی لیے وطن عزیز ہندوستان نے اپنے تمام پڑوسیوں سے اچھے تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کی ہے، پاکستان اور چین سے بھی۔ ہر بار ان دونوں ملکوں نے ہی ہندوستان کو دھوکہ دیا ہے۔ 1962 میں ہندوستانی ہندی چینی بھائی بھائی کے نعرے میں یقین کر رہے تھے تو چین نے ہندوستان پر حملہ کر دیا تھا۔ گلوان کا تنازع بھی چین کا ہی پیدا کیا ہوا ہے۔ ادھر کے برسوں میں چین کی یہ کوشش رہی ہے کہ ہندوستان کے تمام پڑوسیوں سے تعلقات خود تو بہتر بنائے، مگر ان سے ہندوستان کے تعلقات خراب کر دیے۔ پاکستان کی طرف سے اسے کوئی فکر نہیں۔ مالدیپ کو قرض جال میں الجھا کر اپنے پالے میں کرنے کی وہ پوری کوشش کر رہا ہے۔ معیزو کے مالدیپ کا صدر بننے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی حد تک کامیاب ہے۔ میانمار، بنگلہ دیش، بھوٹان اور نیپال کو بھی اس نے اپنے پالے میں لانے اور ہندوستان سے دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے۔ ایک وقت ایسا لگنے لگا تھا کہ نیپال نے ہندوستان سے رشتوں کے اپنے شاندار ماضی کو بھلا دیا ہے۔ نیپال لیڈروں کی نگاہ نہ حال کی ضرورتوں پر ہے اور نہ ہی مستقبل کے تقاضوں پر، مگر گزشتہ چند مہینوں میں ہند نیپال تعلقات میں پھر سے گرم جوشی دیکھی جا رہی ہے۔ ہندوستان وزیر خارجہ کے دورہ نیپال کے دوران دونوں ملکوں میں جو معاہدے ہوئے ہیں ان سے امید بندی ہے کہ ہندوستان اور نیپال کے درمیان پھر سے اسی طرح کے تعلقات قائم ہو جائیں گے جیسے تعلقات دونوں میں کبھی ہوا کرتے تھے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے 4 سے 5 جنوری 2024 کے دورہ نیپال میں دونوں ملکوں نے کئی اہم معاہدے کیے۔ یہ طے پایا کہ ہندوستان کے راکٹ سے نیپال کے سیٹلائٹ منال کو لانچ کیا جائے۔ کراس بارڈر ٹرانسمیشن لائنیں بچھانے کی بات ہوئی۔ زلزلہ متاثرین کے لیے 1000 کروڑ روپے دینے کی بات ہوئی۔ معاہدے کے تحت یہ طے پایا کہ ہندوستان اگلے 10 سال کے اندر نیپال سے 10,000 میگا واٹ بجلی امپورٹ کرے گا۔ نیپال کے بارڈر پاور الیکٹریسٹی کے میدان میں وہ بڑی سرمایہ کاری کرے گا۔ ان معاہدوں سے یہی لگتا ہے کہ نیپال حکومت اپنے ملک کی اقتصادیات کو بہتر بنانے کی طرف سنجیدگی سے توجہ دے رہی ہے اور اس نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ ہندوستان کے تعاون کے بغیر نیپال کو اقتصادی طور پر مستحکم بنانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس خطے کا دوسرے بڑے ملک چین سے اس نے نیپال کی اقتصادی ترقی کے لیے مدد کی کوشش کی تو وہ مدد کے نام پر اسے کچھ اور مخروض بنا ڈالے گا اور اس کی حالت سری لنکا جیسی ہو جائے گی، جبکہ کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے یہاں اسی طرح کا اقتصادی بحران پیدا ہو جیسا بحران سری لنکا میں پیدا ہوا۔ دراصل سری لنکا کے اقتصادی بحران سے پہلے نیپالی لیڈران کی سوچ کچھ اور تھی۔ کئی
नेपाली لیڈران چین سے دوستی کے بھرم میں جی رہے تھے، اسی لیے وہ ہندوستان کے خلاف اپنے قول و عمل سے چونکانے لگے تھے۔ وہ اس طرح کی باتوں کو ایشوز بنانے لگے تھے کہ حیرت ہوتی تھی۔ مثلا نمیبیا دھرا، لیپو لیک اور کالا پانی کو نیپالی حکومت نے خواہ متنازع بنانے کی کوشش کی۔ یہ سمجھنے کے لیے وہ تیار نہیں تھی کہ ہندوستان اور نیپال پڑوسی ہی نہیں ہیں، ان میں تہذیبی، مذہبی اور لسانی بنیادوں پر بھی تعلقات ہیں۔ دونوں میں روٹی اور بیٹی کا رشتہ رہا ہے، اس لیے بھی نیپال کے لوگ ہندوستان کو اور ہندوستان کے لوگ نیپال کو دوسرا وطن مانتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے یہاں آنے جانے کے لیے پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تجارتی طور پر بھی ہند نیپال تعلقات کی بڑی اہمیت ہے۔ نیپال 50% سے زیادہ ایکسپورٹ یا امپورٹ ہندوستان سے ہی کرتا ہے۔ 2021 میں نیپال نے ہندوستان کو 53.1% اشیاء ایکسپورٹ کی تھیں، جبکہ اسی سال اس نے ہندوستان سے 68.03% اشیاء امپورٹ کی تھیں۔ انہیں حقائق کے مد نظر نیپال کے زیادہ تر لیڈران چین کی وجہ سے ہندوستان سے نیپال کے تعلقات خراب کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے حالیہ معاہدوں سے مستحکم ہوتے تعلقات کا اشارہ دے دیا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ مستقبل قریب میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے تعاون کا دائرہ اور وسیع کریں گے تاکہ تعلقات زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔